من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین ہماری چل رہی ہے، 2 رکوع سورہ یاسین کے ہو گئے ہیں اور 23واں پارے بھی اللہ پاک کے فضل سے شروع ہوا ہے اور سورہ یاسین کی 32 آیتیں ہو گئی، 28 29 30 31 32 یہ آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں۔ اور حبیب نجار کا جو قصہ چل رہا ہے، اگرچہ قرآن پاک نے ان کا نام نہیں لیا اور احادیث کے اندر جو تاریخی روایات ہیں اس تاریخی روایات میں ان کا ذکر ہے، تو قوم نے ان کو مارا، وہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے ہوتے ہی اللہ جل جلالہ نے ان کو جنت دکھائی اور جنت کا داخلے کی ایک طرح سے خوشخبری ہو گئی کہ یہ تمہاری جنت ہے۔ اس میں ایک بات سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی قبر کے اندر داخل ہوتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، تو سوال جواب میں جب وہ اچھے جوابات دے دیتا ہے تو یہ فرشتے جو سوال جواب والے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں دور ایک جگہ دکھاتے ہیں، اسی قبر کو کافی بڑا کر کے دور ایک جگہ دکھاتے ہیں، وہاں پر آگ نظر آتی ہے اور آگ کے شعلے نظر آتے ہیں۔ کب وہ تم نے دیکھا؟ کہاں دیکھ لیا؟ کب وہ دوزخ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے تجھے اس دوزخ سے نجات دے دی۔ پھر منتہائے نظر تک اس کی قبر کھل جاتی ہے اور دونوں طرف جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں وہاں سے آتی ہیں۔ پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے اخیر میں تیرا یہ ٹھکانہ ہوگا، اس ایمان اور یقین کی برکت سے جو ایمان اور یقین تیرے پاس تھا، اور اس ایمان اور یقین کی برکت سے جس پر تو نے زندگی گزاری، اور اس ایمان اور یقین کی برکت سے جس ایمان اور یقین پر تیری موت آئی۔ تو مرتے ہی معاملات بدل جاتے ہیں، بلکہ ابھی موت نہیں آئی، جان موجود ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں چاروں طرف، لیکن اس کو نظر نہیں آتے، اس کے سامنے اللہ پاک آخرت کے مناظر کر دیتے ہیں، تو موت سے پہلے ہی اللہ اس کو جنت دکھاتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر، ایک عجیب بات یہ بھی آتی ہے، یہ جو صبح شام کی تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ بزرگوں نے بتائے، یہ اللہ کے رسول نے بتائے، اور اس کا اہتمام کرنے والا اللہ پاک موت سے پہلے اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو تسبیحات ہیں یہ معمولی نہیں ہیں، اس لیے آدمی کچھ بھی ہو جائے وقت نکال کر کے تسبیحات ضرور کرے، بیٹھ کر کے، چلتے پھرتے نہیں، بیٹھ کر کے دھیان کے ساتھ نظریں جھکا کر کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے 100 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھے، 100 دفعہ درود شریف پڑھے، 100 دفعہ استغفار پڑھے۔ یہ عادت ایسی پکی کر لیں کہ کبھی نہ چھوٹے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، نقد فائدہ تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سوچیں آدمی کو تنگ کرتی ہیں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں اور آدمی کا دل دماغ پر سکون ہو جاتا ہے۔ اس وقت بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب سوچوں کے بیمار ہیں، قسم قسم چیزیں چھیڑتی ہیں ان کو،
پیسے والے بھی پریشان ہے، بغیر پیسے والے بھی پریشان۔ وجہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑا ہوا ہے، مسجد میں آ کر کے بھی نہیں لیتے۔ مسجد میں آ جاتے ہیں نا 10-15 منٹ پہلے، ہم دیکھتا ہوں وہ بیٹھے رہتے ہیں، گپے لگائیں گے، اور جب اقامت ہو رہی ہے پھر بھی گپ لگ رہی ہے، آوازیں آتی ہیں یہاں تک، تو گپے لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے ایک دم نکل جاتے ہیں۔ تو آ جاتے ہیں پھر بھی نام نہیں لیتے، اور پھر نماز پڑھ لیتے ہیں پھر بھی نام نہیں لیتے۔ تو مسجد کی حاضری میں ایک آدمی خدا کا نام نہ لے، کیا اس سے توقع ہوگی کہ وہ بار خدا کا نام لے؟ تو اس لیے اس بات کی عادت ڈالیں کہ صبح شام کا یہ جو ذکر ہے وہ اہتمام سے کریں، اور وقت نکال کر کے بیٹھ کر کے کریں، ادب کے ساتھ کریں، وہ خدا کا نام ہے۔ اسی لیے تلاوت کے اندر بھی بادب ہو کے قرآن پڑھیں۔ بعض لوگ ٹیک لگا کر کے یوں قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ حضرت واصف منظور صاحب ایک دن بہت زیادہ ڈانٹا انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ، اور کہا کہ تم لوگ جس اسٹائل سے قرآن پڑھتے ہو یہ قرآن دل پہ نہیں لگتا۔ قرآن ادب کے ساتھ جھک کر کے، باادب ہو کر کے، پورے کپڑے پہن کر کے، بعض لوگ قمیص اتار کے قرآن پڑھتے، ٹوپی نہیں ہے، قمیص اتری ہوئی ہے، ٹیڑھے میڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، الٹے لیٹے ہوئے ہیں، قرآن چل رہا ہے، موبائل میں کھولا ہوا ہے، الٹا لیٹا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ ادب کے خلاف ہے ساری باتیں، اس وجہ سے یہ چیزیں دل پہ نہیں لگتی۔ تو خیر، یہ جو حبیب نجار تھے، اللہ جل جلالہ نے ان کو جگہ جنت دکھائی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ شہید ہو گئے اس لیے کہ دعوت کو ٹھکرایا، نبیوں کو جھوٹا کہا، نبیوں کو جھوٹا کہا، نبیوں کو دھمکیاں دی، سمجھانے کے لیے بندہ آیا اس کو مارا۔ تو اللہ جل جلالہ حلیم تو ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ جب معاملات بگڑ جاتے ہیں پھر اللہ پاک انتقامی کارروائی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے غصے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غصے سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس حبیب کی موت کے بعد ہم نے کوئی بہت بڑا لشکر مشکر آسمان سے نہیں اتارا، اور نہ ہماری کوئی عادت ہے اتارنے کی۔ ہاں، ہمارے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے، ایک فرشتہ ساری انسانیت کے ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ بہت بڑا لشکر آئے جی اس کی قوم کے پیچھے ان کو مارا پیٹا، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا، شہر کا دروازہ تھا، جبرائیل علیہ السلام نے دونوں طرف یوں ہاتھ پکڑے اور ایک ہیبتناک چیخ ماری، جو چیخ ان کی روح کو برداشت نہ کر سکی، اور ایسے ہو گئے جیسے انسان کے بدن کے اندر گرم مادہ ہے، انسان کے بدن کے اندر گرمائش ہے اپنی، تو یہ گرمائش بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کو ہمارے رب نے تعبیر کیا کس سے، جیسے آگ جل رہی ہے اور آگ پہ آپ نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تو آگ ایک دم بجھ جاتی ہے، ایسے ہی یہ بدن کی گرمائش تھی، سانسیں چل رہی تھی، گرم گرم خون تھا، اور جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری وہ ساری گرمائش ختم، وہ ایسے ہو گئے جیسے آگ جل رہی تھی اور بجھ گئی۔ خامدون کا معنی آگ کا بجھ جانا، تو اور یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے، مر جانا، یعنی بجھ گئے یعنی مر گئے، اور جیسے آگ ایک دم بجھ جاتی ہے تو ایک دم یہ لوگ بھی مر گئے، اور ہم یعنی یہ ہم نے کیا۔ اور پھر یعنی افسوس کی بات ہے ایسے خدا کے بندوں پر جو نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب بھی ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آتا ہے تو یہ ہنسی مذاق اڑائیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہنسی و مذاق اڑاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں نا تو اپنی محفلوں میں اس طرح کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ ایک ہے حق بات کو نہ ماننا، یہ اپنی جگہ پہ جرم ہے، ایک ہے نہ مان کر کے مذاق اڑانا، یہ ڈبل جرم ہے، اور جہاں جرم ڈبل ہو جاتا ہے وہاں سزا بھی ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حق بات کو سننا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کو آگے پہنچانا، یہ تو صحابہ کی صفت تھی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ اور یہودیوں کی صفت کیا ہے، سمعنا و عصینا، دونوں قرآن میں ذکر ہیں، دونوں باتیں قرآن میں ہیں، صحابہ کا ذکر 3 پارے میں، یہودیوں کا ذکر 5ویں پارے میں۔ صحابہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا،
ہم نے سن لی، ہم نے آپ کی بات مان لی، ہماری بخشش کر دیجئے کیونکہ ہمیں تو آپ ہی کے پاس آنا ہے۔ یہ صحابہ کی صفت۔ اور یہودی صفت سمعنا وعصینا، اور اللہ کے رسول اور قرآن پاک کی باتوں کو یعنی اس کی باتوں کو اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کر کے غلط انداز میں پیش کرنا، قرآن پاک کی باتوں کو غلط انداز میں پیش کرنا، تو سننا اور ماننا۔ ایک آدمی سنے ہی نہیں تو پھر مانے گا کیسے؟ اس لیے سب سے پہلی بات حق بات کو سننا ہے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ دل پہ جا کر کے وہ حق بات اثر کرے۔ تو افسوس ہے ایسے خدا کے بندوں پر، جب بھی ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جتنی بستیاں جتنے لوگ ہم ہلاک کر چکے ہیں واپس کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے۔ یہ تو ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ ان کا کیا حشر ہوا اور ان کے ساتھ اب موت کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ جیسے فرعون کے بارے میں، جب فرعون غرق ہو گیا اور اس کی قوم غرق ہو گئی، 24ویں پارے میں اللہ پاک ایک بات کرتے ہیں جس کو علماء کرام قبر کے عذاب کی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ یہ فرعون اور فرعون کی قوم، دوزخ مستقل آگ ان پہ جل رہی ہے عالم برزخ میں۔ اب ذہنوں میں بات آئے گی، وہ تو سمندر میں ڈوب گئے اور لاشیں لوگوں کی تتر بتر ہو گئی، چلو فرعون کی لاش بچ گئی، باقی کہاں چلے گئے؟ کہاں کی قبر اور کہاں کا عذاب؟ تو یہ جو سوچیں ہیں یہ سوچیں دنیا والوں کی سوچیں ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے بدن کا کوئی بھی حصہ کہیں پر بھی ہو اس کے ساتھ اس کی روح کا تعلق لگ جاتا ہے اور اس کو وہیں پر عذاب یا یعنی سزا یا جزا یعنی اچھا بدلہ، سزا یعنی برا بدلہ، وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو فرعون کی قوم کے لوگ اور فرعون مستقل آگ میں جل رہے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت آئے گی اس دن فرشتوں کو کہیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون اور فرعون کی قوم کو سخت عذاب میں داخل کر لو۔ تو جو لوگ جا چکے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن ان کے حالات ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا آئے گا سب کو ہم اپنے پاس جمع کریں گے، سب کی حاضری ہوگی اور سب اکیلے آئیں گے، کسی باپ ماں بیٹے دوست یار نہیں، اکیلے آئیں گے۔ اور جیسے ہم نے ان کو پیدا کیا تھا ویسے ہی آئیں گے۔ کیسے پیدا کیا تھا؟ سر پہ کچھ تھا؟ نہیں۔ بدن پہ کچھ تھا؟ نہیں۔ پاؤں پہ کچھ تھا؟ نہیں۔ ختنہ ہوا تھا؟ نہیں۔ تو بغیر ختنہ کیے ہوئے، بغیر ٹوپی کے، بغیر کپڑوں کے، بغیر چپلوں کے، یہ اکیلے اللہ کے سامنے آئیں گے، سب کی حاضری لگے گی۔ یہ ہے آخری آیت جو آیت نمبر 32 ہے، تم میں سے کوئی بھی نہیں چھوٹے گا، سب کو ہمارے پاس آنا ہے۔ تو یہاں تک کس کا بیان ہوا؟ قرآن کی حقانیت کا بیان ہوا، رسالت کا بیان ہوا، دعوت کا بیان ہوا، اور نبیوں کے بھیجنے کا بیان، اور نبیوں کی جس نے مانی اس کا جنت میں جانے کا بیان، نبیوں کی جس نے نہیں مانی اس پر عذاب کا بیان، اور آخرت کی پیشی کا بیان۔ یہ ہوا۔ آگے کی جو آیت نمبر 33 سے آگے جا کر کے پورا رکوع تقریباً یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے انعامات، اس کا پھر بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس شخص کے بعد وما انزلنا علی قومہ، اس شخص کے بعد یعنی اس شخص کی موت کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی کوئی ضرورت تھی۔ بس کیا ہوا؟ وہ تو ایک چیخ تھی،
جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے، یعنی مر گئے۔ میں نے اس کی پوری تشریح کر لی کہ اس کو بجھنے سے کیوں تعبیر کیا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں حق بات کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں، یعنی مذاق میں بھی مذاق نہ اڑائیں۔ ایک آدمی کہتا ہے یار میں نے ویسی مذاق کیا، نہیں، مذاق میں بھی مذاق نہ اڑائیں۔ حق بات کو تو بہت سلیقے کے ساتھ لینا چاہیے، اور اگر عمل کی نیت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ادب ضروری ہے، اور یہ ادب آدمی کو آگے پہنچاتا ہے۔ اور جہاں بے ادبی ہوئی، جہاں دل سے حق اور حق والوں کو حقیر سمجھا، بس وہاں اس آدمی کی خیر نہیں ہے، تو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو فرمایا جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، واپس کوئی نہیں آیا، لیکن اس کے حالات ہم بتا چکے ہیں۔ میں نے فرعون کی مثال آپ کو دی، اور آخری آیت میں کیا فرمایا، یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ کیسے کیا جائے گا وہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہاں، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان کو ایک میدان میں جمع کرنا، ننگا جمع کرنا، اور سب کا حساب کتاب لینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ ایاب لوٹنا، یہ سب ہمارے پاس آئیں گے، اور ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ان کا حساب لیں گے، واپسی ہمارے پاس آئیں گے اور سب کا ہم حساب لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔